الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف پہلو بنائے ہیں اور زندگی بنانے کے بھی مختلف اوقات اس کو عطا فرمائے ہیں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، جس میں ہم ہمارے ماحول اور ہمارے مزاج کو دونوں کو عام دنوں سے بدلا ہوا پاتے ہیں. ہمارا ماحول اور ہمارا مزاج ان دنوں میں جیسا ہوتا ہے، عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اتوار کے دن ساری دکانیں بند رہتی ہے تو ٹریفک کم نظر آتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی دکان کھلنا نہیں ہے، کچھ ملنا نہیں ہے، اس لیے آتے نہیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ دنوں میں چہل پہل رہتی ہے، کیونکہ بہت ساری ضروریات ہماری اس سے وابستہ ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان والوں کو پتہ ہے کہ مسجدوں میں بہت ساری اللہ کی طرف سے اسکیمیں چالو ہے، تو لوگ آتے ہیں، چہل پہل رہتی ہے. ساری مسجدوں میں پانچوں نمازوں میں لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، عام دنوں میں نظر نہیں آتے ہیں. حالانکہ عام دنوں میں بھی آنا ضروری ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جیسے بدن کی عبادتیں فرض کی ہیں، ایسے ہی مال کی عبادتیں بھی اللہ نے فرض فرمائی. اور دنیا میں
امیری اور غریبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ بندوں کی اپنی تقسیم نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہمارے بھائی جو آج سے 10 سال پہلے کسی کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے، آج ان کے یہاں 10 نوکر ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی جن کے یہاں آج سے 10 سال پہلے نوکر کام کیا کرتے تھے، آج وہ خود کسی کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ پلٹاؤ کیوں ہو گیا بھائی؟ یہ الٹ پلٹ معاملہ کیوں ہو گیا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا زندگی کے حالات مختلف موڑ پر ہونا یہ ہماری تقسیم ہے۔ کسی کو ہم غریب بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم مالدار بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال عطا فرمایا ان کو حقوق بھی عطا فرمائے، اور مالدار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا ایک اہم فریضہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی ویلیو ایسی ہی ہے جیسا کہ ہماری نظر میں جمعے کی نماز کی ویلیو، ہماری نظر میں 5 وقتہ نمازیں جس طریقے سے فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، غریب پر بھی، امیر پر بھی، فقیر پر بھی یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ یہ عقیدہ فقیر پر بھی لازم ہے۔ آپ ذرا دھیان دیں کہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، یہ عقیدہ رکھنا فقیر پر بھی لازم ہے۔ ہاں، زکوٰۃ ادا کرنا یہ فقیر پر لازم نہیں ہے، یہ ان لوگوں پر لازم ہے جن کے پاس مال ہے۔ اور جس طریقے سے نماز کا انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے، اور زکوٰۃ کے انکار کا مطلب یہ ہے اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے، یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نماز فرض ہے میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر یہ کہے زکوٰۃ فرض ہے میں نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ البتہ ہم لوگوں کے لیے، ہم میں سے جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کو کامیاب لوگ کہا۔ کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، محدثین مفسرین نے بیان فرمائے۔ زکوٰۃ کے ایک لغوی معنی ہے جس کے معنی آتے پاک کر دینا، پاکیزہ کر دینا، صاف شفاف کر دینا، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کر لیتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ دوسرا مطلب وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے پاک کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے عذاب سے پاک کرتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ
زکوٰۃ جب مال کی ادا کر لی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ارد گرد گھومنے والے تمام وائرس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس کے ارد گرد گھومنے والے اگر کوئی خرابیاں ہوں، کوئی مچھر گھوم رہے ہوں، کوئی مکھیاں بن بنا رہی ہوں، غلط نگاہیں اگر کسی کی اس پر چل رہی ہو، حاسدین کا حسد اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہو، بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاکیزہ کرتے ہیں، دل کے گناہوں کو بھی پاک کرتے ہیں، اور مال کو شیطان کے شرور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ اور شیطان کے شر سے حفاظت کیسے ہے کہ مال غلط جگہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی نے مال کو کیا کر دیا؟ پاکیزہ بنا دیا۔ اور شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا حکم اہل ثروت لوگوں پر نازل فرمایا، اس میں ایک تو مصلحت یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک دوسرے سے جڑی رہے۔ یہ تو حکمتیں کیا ہیں؟ بندہ مومن کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں مصلحت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا، بس ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ لیکن فقہاء نے، علماء نے اس میں مصلحتیں بھی لکھی ہیں کہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا اور زکوٰۃ کا حکم آپ نے ان کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جائے گا اور اس کو غریبوں پر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں مالدار کون ہے اور غریب کون ہے؟ مالدار وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، اور غریب بھی وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا ایک معیار بیان فرمایا، جو شخص نصاب کے برابر مالک ہو، سونے کا نصاب ہو، چاندی کا نصاب ہو، ہمارے موجودہ گرام کے حساب سے ہمارا آج کل کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، تو ہمارے موجودہ گرام کے حساب سے جو شخص 61 تولہ یعنی 610 گرام چاندی کا جو شخص مالک ہے، 610 گرام چاندی یا 87 گرام سونا، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، یہاں آ کر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 610 گرام چاندی کا مالک یا 87 گرام سونے کا مالک یا دونوں کو ملا کر کے کسی ایک کی مقدار کا مالک، دونوں مکس کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس سونا 1 ہی تولہ ہے اور چاندی 10 گرام ہے بس، لیکن دونوں کو اگر مکس کریں گے تو دونوں کی قیمت 60,000 روپے بن جاتی ہے، اور خالص چاندی جو 610 گرام چاندی تقریباً 45,000 روپے کی آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس 45,000 روپے کا سونا چاندی ہے، 45,000 روپے نقد ہے، 45,000 روپے کا مال تجارت ہے، وہ شخص اللہ کی نظر میں مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن وہ 45,000 روپے ہونے چاہیے اس کی ضروریات کے علاوہ۔ زکوٰۃ کتنی آسان ہے اس کو سمجھیں۔ ایک تو یہ آپ کے پاس مال آ رہا ہے، ذخیرہ نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں مالدار نہیں ہیں۔ ایک آدمی 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے، لیکن اس کے 15 فیملی ممبر ہیں، وہ 50,000 اسی میں خرچ ہو جاتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے کچھ، اس کے پاس کچھ بچ ہی نہیں رہا ہے۔ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ
توپ خانے میں اس کا گھر ہے اور اس مکان کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، وہ اس کی فیملی اس میں رہ رہی ہے، 50,000 روپے مہینہ وہ آدمی کما رہا ہے، لیکن اس کے کھانے والے 10 لوگ ہیں، وہ 50,000 اسی میں خرچ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ سمجھے بات کو؟ اللہ نے فرمایا تو مالدار نہیں ہے، تو زکوٰۃ مت دے بھائی، تو اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ اس کو کیا کہا؟ تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دے، تجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس مال اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا، آج مثال کے طور پر 8 رمضان المبارک ہے، کسی شخص نے اگر کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیے، یا کوئی 1 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا، وہ مال تجارت کی شکل میں ہو یا ہدیہ کسی نے دے دیا، میراث میں مال آ گیا، وہ مالدار ہو گیا، وہ شخص مالدار ہو گیا۔ اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن وہ دے گا یا نہیں دے گا؟ فرمایا آج مت دے بھائی، تو اس کو ابھی رکھ، اس کو کیا کر، ابھی اپنے پاس رکھے رہنے دے، اور دھیان رکھ 8 رمضان کو مالک ہوا ہے، اب 1 سال اس کو رہنے دے، کیونکہ سال بھر میں خرچے بھی آ سکتے ہیں، ضروریات بھی لگی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل لگے ہوئے ہیں۔ اگر سال بھر میں ان پیسوں میں سے خرچ ہو گیا، اتنا خرچ ہو گیا، اتنا خرچ ہو گیا کہ وہ نصاب سے کم بچا ہے، تو بھی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ بتائیے کتنا آسان ہے۔ لیکن اگر سال بھر تک یہ پیسہ گھومتا رہا، اس کا ٹرن اوور چلتا رہا، آپ نے اس سے کوئی کاروبار شروع کر دیا اور وہ گھوم رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے، اس میں سے گھوم رہا ہے، اگلا رمضان جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو 1 لاکھ میرے پاس پچھلے رمضان میں آئے تھے، آج وہ 2 ہو گئے۔ فرمایا اب زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور 2 لاکھ کی کرنا ہے۔ کتنے کی کرنا ہے؟ 2 لاکھ کی اب زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بتائیے کتنا آسان ہے۔ اگر کم ہو گیا تو کہا کہ کم کی کرنا ہے، نصاب سے بھی کم بچا تو نہیں کرنا ہے۔ اور کتنی کرنا ہے؟ ہر حال میں تم کروڑوں اربوں پتی بن جاؤ، ہر حال میں 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ انکم ٹیکس والوں کی طرح نہیں، 7 لاکھ تک چھوٹ ہے، اس کے بعد 5%، بڑھے گا تو 10%، پھر 20%، 35%، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ہر حال میں 2.5% ہی دینا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ یہ بہت اہم بات میں آپ کو اب بتانے چلا ہوں۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ وہ لوگ جو نصاب کے مالک نہیں ہیں، جو زکوٰۃ کے حقیقت میں مستحق ہیں، جن کے پاس نصاب کے برابر پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس ہو سکتا ہو اپنا ذاتی مکان ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اپنا گھر کا مکان ہو، لیکن گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ذخیرہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت آ جاتا ہے، کھا لیتے ہیں بس۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسے غریب مستحق زکوٰۃ کے ان کو دی جائے۔ یہاں سمجھنے والی بات میرے بھائیو بزرگوں دوستو بہت باریک۔ عام طور پر جو لوگ زکوٰۃ مانگتے پھرتے ہیں، پروفیشنل فقیر، جن کا کام ہی ہے رمضان میں بھیک مانگنا، رمضان میں جن کا کام ہی لوگوں سے زکوٰۃ ادا کرنا، ان کو زکوٰۃ دینے میں احتیاط کریں۔ اس کی وجہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی اجین میں مانگنے کے لیے آیا، اب اجین میں 100 مسجدیں ہیں، ایک مسجد سے اگر 500 روپے بھی اس نے مانگ لیے لوگوں سے تو 50,000 روپے تو ایسے ہی ہو گئے۔ اب تو ویسے ہی وہ زکوٰۃ کا وہ خود صاحب نصاب ہو گیا۔ اس لیے پروفیشنل طریقے پر جو لوگ مانگتے رہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے میں احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری خالہ غریب ہیں، میری بہن غریب ہیں، میری چچی غریب ہیں، میری بڑی امی غریب ہیں، میں ان کو زکوٰۃ دے دوں؟ تو اس میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے، اگر ہمارے علم میں ہے یہ بات
کہ ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں اور ان کی قیمت 45,000 روپے سے زائد ہیں، وہ خود مالدار ہیں، وہ خود مالدار ہیں، اب ان پر لازم ہے کہ پہلے وہ پیسہ خرچ کرے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ لینا تو دور کی بات ہے، ہم اس معاملے میں احتیاط نہیں رکھ پاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرا رشتہ دار ہے، اب اس کا مکان چھوٹا ہے لیکن پتہ چلا کہ ان کے گھر میں جو زیورات بھرے ہوئے ہیں، زیورات رکھے ہوئے ہیں، تو ایسوں کو زکوٰۃ، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس زیورات ہے پھر بھی ہم نے زکوٰۃ دی، زیورات کتنے ہونا چاہیے؟ جو نصاب کے برابر ہوں، پھر بھی ہم نے زکوٰۃ دی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے میں بھی احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس جو زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ بعض مرتبہ ہم لوگ کیا ہے، دعوافیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لوگوں کے دیکھا دیکھی شادی بیاہ میں اپنی بچیوں کے لیے زیورات تو زمانے بھر کا دے دیتے ہیں، 5 لاکھ کا سونا دے دیا، 10 لاکھ کا سونا دے دیا، 2 لاکھ کی چاندی دے دی، دے تو دیا، زکوٰۃ کون ادا کرے گا اس کی؟ آدمی پر فرض نہیں ہے، اس کے شوہر پر اگر ہم یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ ہمارا داماد زکوٰۃ ادا کر دیا کرے گا، اس پر لازم نہیں ہے، وہ ادا کر دے، اس کا احسان ہے، اگر اس نے ادا کر دیا اس کا احسان ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا تم ادا کرو، زکوٰۃ تو دینا پڑے گی۔ سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب وہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے دے گی؟ اپنے زیور بیچ کر دے۔ یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، یہ مفتی اسماعیل کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے، وہ زیورات بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذخیرہ اندوزی، مال کا جمع کرنا، اگر وہ ہو جائے اس طور پر کہ آدمی اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، ناپسند نہیں ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، کروڑوں کے کاروبار کر رہے ہیں، حلال اور جائز طریقے پر کر رہے ہیں، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ قرآن میں تعریف کی گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور امانت داروں کو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، حضور نے فرمایا امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو کاروبار کی تعریف کی ہے، اس لیے جو سرمایہ دار لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ بالکل اپنا دل چھوٹا نہ کریں، لیکن زبردستی مالدار بنانا، خاص طور پر عورتوں کو زیورات دے کر کے اگر آپ بنا رہے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آپ بتائیے اور ان کو کہیے کہ اس کی ادائیگی لازم ہے، فرض ہے، اگر ادا نہیں کی، کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس کو اللہ نے مال عطا کیا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اب اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک خطرناک اژدہا اور سانپ بنایا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگوٹھی میں کچھ آپ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں دیکھی، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئی؟ کہا میں نے فلاں جگہ سے لی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو یا رسول اللہ اس کی زکوٰۃ کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا اور کہا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کریں گے، اس کی پکڑ کریں گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا، کہا تو ادا کر۔ کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھو ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل نمونہ ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا۔ جو یہ اچھی طریقے سے ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت چیزیں بنا کر کے لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس کے مستحق ہیں، مثلا یتیم ہیں،
بیوہ ہیں، مساکین ہیں، یا پھر ہمارے بہت سارے وہ بھائی جو جیلوں میں چلے گئے ہیں، ان کے گھروں پر کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اب ان کے گھروں کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ پر ہے۔ یہ سمجھیں اچھی طریقے سے، معاشرے میں جو لوگ غریب ہیں اور حقیقت میں غریب ہیں، ان لوگوں کو روزی کا پہنچانا، ان کے گھر کے چولہوں کا انتظام کرنا، یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ بیت المال جب ہوا کرتے تھے تو سرکاری خزانوں سے ملا کرتا تھا، لیکن اب بیت المال نہیں ہے تو مسلم قوم اس چیز کو انجام دے گی۔ تو جو لوگ واقعتاً ایسے مستحق ہیں ان تک تو پہنچایا جائے، لیکن جو نوجوان بچے، نوجوان پٹھے کماتے ہی نہیں ہیں، 25-25 30-30 سال کے نوجوان بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رمضان میں کوئی کٹ دے جائے گا، رمضان میں لوگ مسافہ کر جائیں گے، اور پھر کھاتے رہیں گے، کماتے کچھ نہیں ہیں۔ ایسے اگر ہم ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں تو ہم ان کو مٹھا بنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مٹھا بنا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بھی دنیا میں سخی نہیں گزرا ہے۔ آپ کی سخاوت رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ سب سے بڑے سخی تھے، اور وکان اجود فی رمضان، رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، اور کتنی بڑھ جاتی تھی؟ حتی کان اجود من الریح المرسلہ، یہاں تک کہ چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ کسی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا، کچھ مانگا ہو اور آپ نے اس کو نہیں دیا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو کبھی دینے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو کمائی کی تعلیم بھی دی، مٹھا نہیں بنایا۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں مستحق ہوں، بہت غریب ہوں، پریشان حال ہوں، میرے لیے کچھ مدد کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں فلاں فلاں برتن ہے، فلاں فلاں آئٹم ہے۔ کہا جا اس کو لے کر کے آ۔ اس کو لے کر کے آئے، کہا اس کو مارکیٹ میں بیچ دے۔ اس کو کیا کیا؟ مارکیٹ میں بیچ دے۔ بیچنے کے بعد 2 درہم میں بھی کہا 1 درہم سے تو گھر کا راشن وغیرہ لے کر کے آ، دال چاول جو بھی لانا وہ لے کر کے آ، اور 1 درہم کا آپ نے کہا کہ کڑہاڑی کا وہ جو آتا ہے وہ لے کر آ، اور لکڑی وغیرہ آپ نے منگوائی، اور اس کو آپ نے کڑہاڑی بنا کر دی، اور کہا کہ جا جنگل میں جا اور لکڑیاں کاٹ کر پیسہ کما، اور کہا 15 دن تک دکھ مت جانا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں تجھ کو 15 دن تک مدینے کی گلیوں میں نہ دیکھ لوں، یعنی جس کو ہماری اصطلاح کہیں بیٹا 15 دن تک تو دکھنا ہی مت، اجین ضلع میں بھی تیرا نام نشان نہیں دکھنا چاہیے، جا کما۔ اب وہ گئے، کما کر کے لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزگار شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس قسم کا مال دے دے کر ان کو مٹھا نہ بنائیں، ان کو کام میں لگائیں، ان سے کام کروائیں، تاکہ حلال روزگار، ارے آج وہ کسی کے یہاں مزدوری کریں گے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اور دروازے کھولے گا، جن کو آج ہم زکوٰۃ کا مستحق سمجھ رہے ہیں، کل کے وہی لوگ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کام کاج میں لگنے سے، فالتو گھومنے سے نہیں ہوگا۔ بہرحال تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم خاص طور پر احتیاط کریں، زیورات کی زکوٰۃ کے معاملے میں خواتین خاص طور پر احتیاط کریں، اپنے زکوٰۃ، اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہر شخص جس کے پاس مال ہے حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کریں، اٹکل پچو نہیں دے، حساب لگائیں۔ ہر شخص سال بھر میں 1 دن اپنا طے کرے، مثلاً 5 رمضان کسی نے طے کر دیا، 1 رمضان کسی نے طے کر دیا۔ اب 1 رمضان کو میری کنڈیشن کیا ہے؟ اتنا آسان ہے زکوٰۃ کا حساب لگانا، اتنا آسان ہے، سال بھر تک خوب کماؤ، خوب خرچ کرو، سب کرو، گاڑیاں لینا ہے گاڑیاں لو، کار لینا ہے کار لو، مکان بنانا ہے بناؤ، خوب کھاؤ، جو تم کو اچھا لگے وہ کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو۔ اب جب سال پورا ہو گیا اپنی کنڈیشن جانچ لو، مجھے اتنے لوگوں سے لینا ہے، اتنے لوگوں کو دینا ہے،
اتنا میرے پاس موجود ہے۔ آج کی تاریخ میں 2 کروڑ کا مالک ہوں، 1 لاکھ کا مالک ہوں، جتنے کا آج کی تاریخ میں مالک ہوں اتنے کی زکوٰۃ ادا کر دے، 2.5% نکال دے، یہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ نکال کر سال بھر تک فری ہو جائیے۔ اب بتائیے کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان ہے۔ اور آخری بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ نے اس امت کو اتنا مال دیا ہوا ہے، دے گا نہیں۔ آپ میری بات کا سروے کر سکتے ہیں، اللہ نے اس امت کو اتنا مال دیا ہوا ہے کہ اگر سارے سرمایہ دار لوگ جو زکوٰۃ کے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ سارے زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں تو اس امت میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا، یہ بات پکی ہے۔ اور قیامت تک ایسے افراد اس امت میں موجود رہیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنی مالی حیثیت، میری مالی حیثیت کیا ہے، اپنی مالی حیثیت کا اندازہ لگائے۔ اگر وہ اس پر زکوٰۃ آ رہی ہو 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔